یہ تصور کیجئے کہ ایک ایسا عمل ہو جو زمانہ کے عظیم ترین عابدوں کی پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو، ایک ایسی گھڑی جو اللہ کی رحمت اور برکت سے بھرپور ہو، جہاں صرف چند لمحات کی عبادت دہائیوں کے ریاضت گزاروں کے سجدوں سے زیادہ وزنی ہو۔ قدیم زمانوں میں کچھ برگزیدہ ہستیاں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عبادت میں بسر کی، جن کے دل خوف خدا سے لرزاں اور زبانیں ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے مسلسل 80 سال تک عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہ کی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیرت میں پڑ گئے اور دل ہی دل میں آرزو کرنے لگے کہ ایسا عمل ہے جو اتنے طویل عرصے کی عبادت سے زیادہ وزنی ہو، کیا ہم بھی ایسی عبادت کا اجر حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں ان مقربین سے بھی آگے لے جائے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم بشارت نازل فرمائی، ایک ایسی سعادت جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی، ایک ایسی گھڑی جس میں بندہ چند کلمات ادا کرتا ہے اور وہ صدیوں کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر سال آتا ہے مگر سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ وہ موقع ہے جسے پانے والا کامیاب اور اس سے محروم رہنے والا خسارے میں رہتا ہے۔ یہ رمضان میں کیا جانے والا عمل جو قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف آتے ہیں کہ ایسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا کا قبول ہونا تو کثرت روایات سے ثابت ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے، یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ یہ رات دان ہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکتوں کا ظہور رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افعال الہی کی تجلی ہوئی اور شب قدر میں ذات الہی کی تجلی ہوئی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، تو آپ نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم دیکھا اور یہ خیال کیا کہ میری امت کے لوگ اتنی سی عمر میں ان کے برابر عمل نہ کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور پھر تقریباً 30 سال کی مدت میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر لیلۃ القدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ کی عبادت کی۔ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک رات کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے، جب ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل شفقت سے بھر آیا۔ آپ رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت کے لوگ اگر خوب نیک کاموں میں ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت شمعون کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ
ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے اور کبھی بھی اس کے گھوڑے کا پسینہ خشک نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگی ہتھیار پہنے رکھتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب کفار کے دل بہت تنگ ہوئے، کفار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو کفار نے باہم مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کی عورت کی طرف ایک قاصد بھیجا اور وہ اس بات کے ضامن ہوئے کہ وہ عورت کو سونے کا بھرا ہوا تھال پیش کریں گے اگر وہ اپنے شوہر کو قید کر لے، پھر وہ اس مرد مجاہد کو اپنے تیار کردہ مکان میں قید کر دیں اور سب لوگ راحت و سکون پائیں۔ چنانچہ جب وہ سو گیا تو عورت نے اسے کھجور کے چھال سے بنے ہوئے رسے کے ساتھ نہایت مضبوط رسوں سے خوب اچھی طرح باندھ دیا۔ جب وہ بیدار ہوا اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی اور رسوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپ آزاد ہو گئے اور اپنی عورت سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کی عورت بولی کہ میں تمہاری قوت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ بات بھی رفع ہو گئی۔ جب کافروں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجیر بھیجی اور بے وفا بیوی اس بات کی طاق میں رہی کہ آپ پر پھر نیند طاری ہو اور میں اس کو باندھ دوں۔ آخر کار پھر موقع مل گیا، اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالم عورت نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر کے رکھ دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ آپ کی بیوی یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ تب ابلیس شیطان کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ وہ عورت سے کہیں کہ وہ اپنے مرد ہی سے پوچھے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ انہوں نے عورت کی طرف آدمی بھیجا اور اسے کہلا بھیجا۔ چنانچہ عورت نے اس سے سوال کیا تو اس مرد مجاہد نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشاء کر دیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال کے 18 طویل گیسو تھے، ان سے باندھا جائے تو میری طاقت انہی گیسوں میں ہے۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی، افسوس اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر جب وہ سو گیا تو عورت نے آپ کو آپ ہی کے ان 4 گیسوں سے اس کے پاؤں اور ہاتھ باندھ دیے جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر ساری محنت ریگاں گئی۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بد مست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا خامند کو دشمنوں کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئی اور پھر جب کافر آ گئے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ یہ عمارت 400 بلند ہاتھ تھی مگر اتنی بلندی اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک ہی ستون تھا۔ کافروں نے اس کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے اور وہ تمام وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور کافروں پر یہ ستون معاد چھت گرا دے اور اسے ان کے چنگل سے نجات عطا کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بخشی، وہ ہلا تو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب اس نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری۔ اس پر جو ظلم ہوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خدا بندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی اور حضرت شمعون کو نجات بخشی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون کی عبادت اور جہاد و تکلیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، پھر ہم دن کو کاروبار بھی کرتے ہیں اور رات کو آرام بھی کرتے ہیں، کھانے پکانے میں اور طلب معاش میں اور دیگر امور دینوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تو کل قیامت کے دن جب اجر و ثواب ملے گا تو پہلی امتوں کے عابد و زاہد ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اور یہ خیال پیدا ہوا کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، ان کو عبادت کے لیے وقت زیادہ مل جاتا تھا، میری امت کی عمریں پہلے لوگوں کی عمروں کے مقابلے میں تو کم ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میری امت پیچھے رہ جائے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ اے میرے پیارے محبوب
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی فرمائیں اور اپنے غلاموں کو بھی تسلی دیجیے، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی مبارک رات عطا فرما دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ کا غلام، آپ کا امتی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اسی ایک رات میں عبادت کر لے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم لوگوں کو یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو حضرت شمعون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ مروی ہے کہ رجب کی پہلی جمعرات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں وہ عظمت و سرفرازی حاصل ہوئی کہ خالق کائنات نے ان کو اپنی نسبت بخشی اور ایام اللہ کا لقب دے کر ان کو خاص اپنا دن فرما دیا، چونکہ ان دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کی حرمت، عبادت کا موسم کے بڑے بڑے جلوے نمودار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کی بڑی عجیب عجیب تجلیاں بندوں پر جلوہ فگن ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ دن اور راتیں توبہ و استغفار کا انمول وقت، عقبا کی کھیتی کا بہترین موسم اور تجارت آخرت کا خاص الخاص سیزن ہے۔ جیسے کھیتی کا ایک خاص موسم اور تجارت کا ایک مخصوص سیزن ہوتا ہے اور کسان و تاجر اس کی تاک میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو ہی وہ موسم سیزن آتا ہے کسان اور تاجر پر ایسی دھن سوار ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر آرام و راحت کو تج دیتے ہیں اور ایک ایک منٹ کو اپنی قیمتی سرمایہ سمجھتے ہوئے انتہائی محنت و مشقت کے ساتھ اپنی پوری قوت کو مصروف عمل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کسان اپنے گھر کو غلوں کے ڈھیر اور تاجر اپنی تجوری کو نوٹوں کی گڈیوں سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح خوش نصیب مسلمان ان راتوں اور دنوں کا نہایت شوق و ذوق کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، اور ان مبارک ساعتوں میں وہ اپنے تمام مشاغل سے منہ موڑ کر اپنے نرم نرم بستروں اور گرم گرم لحافوں کی میٹھی نیند کو لات مار کر عبادت خانوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور عبادت گزاری، شب بیداری اور گریہ زاری کرتے ہوئے زراعت عقبہ و تجارت آخرت کی بے حساب قیمت کی پونجی جمع کرتے ہیں۔ اس زمانے کے بعض مسلمانوں کو تو ان دنوں اور راتوں کی عظمت و اہمیت کا پتہ ہی نہیں، اور بعض ان کو محض ایک تہوار یا سکون کا دن سمجھ کر صرف کھا پی لینے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ در حقیقت ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے منافع و فوائد سے کس طرح اغراض بہرہ اندوز ہوں، ہزارہا مسلمان اس سے غافل یا ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان دنوں اور راتوں کے فضائل اور ان کے حقیقی اغراض و مقاصد سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی قیمتی زندگی کی انمول ساعتوں میں توبہ و انابت اور اپنی مال و دیدنی عبادت سے کچھ توشہ آخرت جمع کر لیں اور اپنے رب کریمی کے غفران و رضوان کی دولت سے مالا مال ہوں۔ حضرت علی اور حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا۔ فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، آپ کی امت کو ان حضرات کے 80 سال عبادت کرنے پر تعجب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القدر پڑھ کر سنائی اور فرمایا، یہ اس سے بہتر ہے جس پر آپ اور آپ کی امت کو تعجب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہو گئے۔ لیلۃ القدر کی رات جس نے 2 رکعات عبادت کی اس نے ان 4 نبیوں سے بڑھ کر عبادت کی، یعنی 80 سال 4 مہینے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ کہا گیا ہے کہ انسانوں کے سردار حضرت آدم علیہ السلام ہیں، عربوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اہل فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رومیوں کے سردار صہیب رومی ہیں، حبشیوں کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تمام شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے، تمام وادیوں کی سردار وادی بیت المقدس ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے، تمام کتابوں کی سردار قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تمام سورتوں کی سردار سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، تمام کنووں کا سردار زمزم کا کنواں ہے، تمام لاٹھیوں کی سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، تمام مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، تمام اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور تمام سواریوں کی سردار براق ہے، تمام انگشتریوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی
گشتری ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، ایسے ہی تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مسلمان کی قبر آئی، آپ نے معلوم کیا کہ اس صاحب قبر کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قبر کی طرف خطاب کر کے فرمایا، اے شخص افسوس، تو نے شب قدر پائی اور اس میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکا، اگر تو لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت تھوڑی سی بھی کر لیتا تو آج تجھے یہ قبر کا عذاب کیوں ہوتا۔ پھر آپ نے عام امت کی طرف خطاب کر کے فرمایا، اے لوگو، جس نے لیلۃ القدر پائی اور اس رات میں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نہایت بلند قدر فرمائے گا۔ جو لوگ ایسی مبارک راتوں کو یاد الہی میں گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر میں گناہوں سے معافی مانگنے والوں اور لیلۃ القدر میں رونے والوں، رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے والوں، رب کریم کے حضور دستے سوال دراز کرنے والوں، تم پر سلام، تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں، بخشش ہی بخشش ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے دروازے پر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ دامن بھر کے بھیجتا ہوں، گناہوں کو مٹا کے بھیجتا ہوں۔ حضرات محترم، ایک رحمت بھری روایت سنیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب کوئی تیرا فرما بردار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اسے جواب کیسے دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جواب میں کہتا ہوں لبیک، یعنی میں موجود ہوں، بولو کیا مانگتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، اور اگر کوئی تیرا گنہگار بندہ تجھے پکارے تو اسے جواب میں تو کیا فرماتا ہے؟ فرمایا، گنہگار کے جواب میں 2 مرتبہ فرماتا ہوں لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، گنہگار کو جواب میں لبیک 2 مرتبہ کیوں؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، یہ اس لیے کہ میرے فرما بردار بندے کو اپنے نیک اعمال پر بھی بھروسہ ہوتا ہے اور گنہگار کو تو صرف میری رحمت پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، پھر جسے صرف میری رحمت ہی پر بھروسہ ہوا اس کے لیے میری رحمت کیوں جوش میں نہ آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز پیاری نہیں جو وہ گناہوں پر نادم ہو کے اللہ کو پکارنے کے وقت نکالتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب۔ اللہ رب العالمین اس وقت اپنے تمام فرشتوں کو مخاطب فرما کر فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما تھے اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ اس بارش میں بھیگا ہوا شخص آ کر اجازت چاہی تاکہ حجرے میں داخل ہو اور بارش سے بچ سکے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ حجرہ کے اندر داخل ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس شخص نے پوچھا، امیر المؤمنین، کیا گنہگار کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے حصہ ملے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کی یہ بات سن کر اپنے خادم سے 2 برتن منگوائے، ایک ان میں سے بڑا خوبصورت تھا اور دوسرا بدنما داغ والا۔ آپ نے دونوں برتنوں کو بارش میں رکھ دیا، پانی سے دونوں ہی برتن بھر گئے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ کی رحمت بھی فرما برداروں اور گنہگاروں کے لیے عام ہے، یعنی جس طرح بارش کے پانی نے اچھے برتن کو بھی بھر دیا اور برے برتن کو بھی بھر دیا، اسی طرح اللہ کی رحمت اچھوں کے لیے بھی ہے اور بروں کے لیے بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو لیلۃ القدر کی برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔